ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَاتَّقُوا الْكُفْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنزَلْنَاهُ لِئَلَّا تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ أي اليهود والنصارى من قبلنا وإن مخففة واسمها محذوف أئنا كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا۔ اور یہ قرآن، یہ سے مراد ہذا سے مراد قرآن، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، بابرکت ہے۔ اے اہل مکہ تم اس کی اتباع کرو، اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کر کے، اور تم کفر سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو اتاری گئی دو جماعتوں پر، یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، اور ان مخففہ ہے، اس کا اسم محذوف ہے، یقیناً، اور انا یعنی اصل عبارت ہے انا، اور انا کننا عن ھذا غافلین، یقیناً ہم اس کے پڑھنے لکھنے سے غافل تھے، اس لیے کہ ہم کو اس کی معرفت نہیں تھی، چونکہ یہ ہماری لغت میں نہیں ہے۔ یا یہ تم یہ کہو کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر کتاب تاکہ ہم ان سے ہدایت یافتہ ہوتے، اس لیے کہ ہمارے ذہن اچھے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے، اے کفار مکہ تم اس قرآن کریم کی اتباع کرو۔ اتباع کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن پر ایمان لے آؤ، اس پر عمل کرو، اور تم کفر سے بچو، کفر سے اور شرک سے بچو۔ اتقوا الکفر، تم شرک سے بچتے رہو، کفر سے بچتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو شرک سے بچو گے، کفر سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم ہوگی۔ یہ اس قرآن کا جو نزول ہوا وہ حجت تام کرنے کے لیے بھی ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو کفار اور مشرکین کہتے کہ دیکھو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر کتاب اتری، یعنی یہودیوں پر تورات اور عیسائیوں پر انجیل اتاری گئی، سمجھا، اور وہ دیگر زبانوں میں ہے، اور ہم پر کوئی کتاب نہیں اتری، ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں، عبرانی زبان ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہم ان کتاب کو پر کیسے ایمان لے آئیں گے؟ تو یہ ایک طرح کا عذر جو ہے وہ رہتا ان کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت تام کرنے کے لیے قرآن کریم کو اتارا، جو کہ انہی کی زبان میں ہے نا، اس کے عربی زبان میں ہے، اور عربوں کے بیچ میں قرآن اترا تاکہ ان کے پاس کوئی عذر خواہی کا موقع نہ رہے، حجت تام ہو جائے۔ آیا سمجھ میں؟ تو دیکھو اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو نازل کی گئی دو جماعتوں پر، یعنی یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، اور ان مخففہ ہے، اس کا اسم محذوف ہے، یقیناً ہم ان کے پڑھنے لکھنے سے غافل تھے۔ یعنی اگر قرآن کریم نہ نازل ہوتی، قرآن کریم نہ اتارا جاتا تو تمہارے پاس ایک عذر پیش کرنے کا موقع رہتا کہ بھائی آسمانی کتاب تو یہود پر اتری ہے، آسمانی کتاب تو عیسائیوں پر اتری ہے، اور ہم ان کتاب سے نا آشنا ہے، ان کی زبان سے نا آشنا ہے، وہ عبرانی زبان میں ہے، ہماری زبان عربی ہے نا۔ تو اس طرح کا عذر تم پیش کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذر کے پیش کرنے کا ہیلہ بھی تمہارے لیے بند کر دیا کہ قرآن کریم تم پر اتار دیا، عربی زبان میں ہے نا، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم پر کوئی کتاب نہیں اتری۔ اور یقیناً ہم ان کتابوں کے پڑھنے لکھنے سے غافل تھے، یعنی آسمانی کتاب تو اتاری گئی یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، اور ہم ان کے پڑھنے لکھنے سے غافل ہیں، اس لیے کہ ہم کو اس کی معرفت نہیں ہے اور ہم اس کی زبان کو جانتے نہیں ہیں۔ تو قیامت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے او تقولوا لو انا، یا قرآن کریم ہم نے اس لیے اتارا کہ تم کہو کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر کتاب تاکہ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا، سمجھا، تمہارے بیچ اتارا گیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم پر کیوں نہیں آسمانی کتاب اتری۔ اگر قرآن کریم نہیں اتارا جاتا تو تم کہتے نا
کہ ہم پر آسمانی کتاب کیوں نہیں اتری، ہم اتنے شاعروں کے کلام یاد کر لیتے ہیں، ہمارا حافظہ دیگر قوموں کے مقابلے میں زیادہ اچھا حافظہ ہے نا، تو کیوں نہیں ہم پر کتاب اتاری گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتار کر دونوں طرح سے حجت تام کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہماری قوم میں کوئی کتاب نہیں آئی، اور دوسری بات کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم پچھلی کتاب کی زبان کو ہم نہیں جانتے ہیں، سمجھا، اور ان کتابوں سے ہم ناآشنا ہیں، وہ عبرانی زبان میں ہے تورات اور انجیل، سمجھا، تم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا اور تمہارے بیچ اتارا، دونوں طرح کی کٹ حجتی کو تم پر کیا کر دیا، تمہاری کٹ حجتی کو کا راستہ بند کر دیا ہے نا، تم پر حجت تام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ قرآن ہے، کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا بابرکت ہے، اہل مکہ تم اس کی اتباع کرو، اس پر عمل کر کے تم کفر سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ہم نے اس قرآن کو اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نازل کی گئی کتاب آسمانی دو جماعتوں پر یعنی یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، اور علم مخففہ ہے، اس کا اسم محذوف ہے، عبارت ہے انا، یعنی ہم ان کے پڑھنے لکھنے سے غافل تھے اس لیے کہ ہم کو اس کی معرفت نہیں ہے، اور یہ یہود یعنی تورات اور انجیل ہماری زبان میں نہیں ہے، یا تم یہ نہ کہو کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر کتاب تاکہ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، اس لیے کہ ہمارے ذہن اچھے ہیں۔ فقد جاءکم بینۃ بیان من ربکم، تو سنو تمہارے پاس بینہ آ چکا، تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح بیان آ چکا، اور ہدایت کا ذریعہ آ چکی ہے، اور رحمت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کی اتباع کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کلام اتار دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے، جو قرآن کریم کی اتباع کرے گا خدا کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا، لہذا تم اس قرآن کریم کی اتباع کرو، کٹ حجتی سے باز آ جاؤ۔ فمن لا أحد أظلم ممن كذب على الله بآيات الله وصدف أعرض عنها وسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أي أشده بما كانوا يصدفون، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اللہ کی آیتوں سے اعراض کرے، اور قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے، برا بدلہ، سخت عذاب، بما كانوا يصدفون، اس وجہ سے کہ وہ اعراض کیا کرتے تھے، یعنی جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، آیات الہی سے اعراض کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ هل ينظرون ما ينتظر المكذبون الا ان تاتيهم بالتاء والياء الملائكه لقبض ارواحهم او ياتي ربك اي امره بمعنى عذابه او ياتي بعض آيات ربك اي علامته الدالة على الساعة يوم ياتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي الجملة صفة نفس أو نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا طاعة أي لا تنفعها توبتها كما في الحديث قل انتظروا إنا منتظرون قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ لوگ انتظار، حل جو ہے استفہام ہے نا، حل برائے استفہام آتا ہے تو یہاں پر کیا ہے، نافیہ ہے، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، ان پر کیا آ جائے، فرشتے آ جائے۔ تاتیہ کے بارے میں فرمایا تا اور یا دونوں، یاتیہ اور تاتیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یعنی یہ لوگ اپنے عمل سے ایسا بتلا رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ یہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ او یاتی ربک، یا تیرا پروردگار آ جائے، یعنی پروردگار تو آئے گا نہیں، کیا مطلب پروردگار کے آنے کا، اس کا امر آ جائے یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی بعض نشانی یعنی بعض علامتیں آ جائے جو قیامت کی دلیل ہوں، یعنی یہ لوگ اپنے عمل سے جو جھٹلانے والے لوگ ہیں اور قرآن و حدیث، قرآن کا اور رسالت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے عمل سے گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، موت بھی آ جائے گی، تو سمجھا، یہ موت کا انتظار کر رہا ہے، یہ اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے، عذاب کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی علامت کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا قیامت کی علامت آ جائے گی تب یہ ایمان لائیں گے، موت کا وقت فرشتے آ جائیں گے اور چہرے پر مار رہے ہوں گے تب یہ ایمان لائیں گے، اس وقت کا ایمان تو معتبر ہوگا نہیں۔ تو ان کے عمل سے یوں معلوم ہوتا ہے ایسا کہ یہ لوگ ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں
کہ جب یہ موت کا وقت آ جائے گا ان پر، موت کے احوال سامنے آ جائیں گے یا قیامت کی علامتیں سامنے آ جائیں گی یا اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا، تب یہ ایمان لائیں گے۔ یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا، اور یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں تو چاہے یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یا تیرے پروردگار کا امر یعنی عذاب آ جائے، یا تیرے پروردگار کی بعض نشانی یعنی قیامت کی علامتیں آ جائے، جس دن یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے پروردگار کی بعض نشانی ظاہر ہو جائے گی، آ جائے گی، وَهُوَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور وہ سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب سے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے قیامت کے قریب سورج پچھم سے طلوع ہوگا۔ لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہ دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں گے، یعنی سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے جو کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا، اور سورج مغرب سے جب طلوع ہو جائے گا تب ایمان لائے گا، تو کوئی ایمان معتبر نہیں۔ کیا ہے؟ کوئی ایمان معتبر نہیں۔ ایمان وہی معتبر ہوگا جو سورج کے مغرب کی طرف نکلنے سے پہلے کیا ہے؟ ایمان لوگ لے آئے۔ یہ قیامت کی بڑی علامت ہوگی، یہ توبہ کے دروازے کے بند کرنا ہوگا، ہے نا، سورج کا پچھم سے نکلنا، یہ دروازوں کو لاک کر دینا ہے، سمجھا؟ آپ جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ اگر کوئی کافر ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں، آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا اس دن، جس دن تیرا پروردگار بعض نشانی، کوئی نشانی لے آئے گا، اور وہ سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب سے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، تو کسی نفس کو اس کا ایمان معتبر کام نہ دے گا جو ایمان نہ لائے ہوں گے اس سے پہلے۔ الجملۃ صفۃ نفس لم تکن آمنت من قبل، ہے نا، لم تکن آمنت من قبل، یہ جملہ، تو لم تکن آمنت یہ جملہ صفت ہے نفس کا، لا ينفع نفسا، ہے نا، لا ينفع نفسا ایمانها، تو نفسا مفعول ہے، ایمانها ينفع کا فاعل ہے، اور لم تکن آمنت من قبل یہ پورا جملہ ہو جائے گا صفت نفسن کا، ہے نا، اور نفس موصوف، نفس کیا ہو جائے گا؟ موصوف، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ اب کوئی کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہ دے گا جو ایمان نہ لائے ہوں گے اس سے پہلے، اور جملہ صفت ہے نفس کا۔ او نفسا لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا کسی نفس کو اس کے ایمان میں، یا کسی نفس، او نفسا لم تکن کسبت، یا کسی نفس کو جس نے کچھ نہ کیا ہوگا اپنے ایمان میں بھلائی، کچھ بھی کام نہ دے، اس کی توبہ کام نہ دے گی، سمجھا؟ یعنی کوئی آدمی کو اس کا ایمان کام نہ دے گا سورج کے طلوع ہونے کے بعد، سمجھا؟ اور کوئی آدمی جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد توبہ کرے گا تو اس کا توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، آیا سمجھ میں؟ اگر کوئی آدمی ایمان لا کر کے خیر کا کام نہیں کیا ہوگا بلکہ یوں ہی زندگی گزار رہا ہوگا، اور سورج جب طلوع ہو جائے گا مغرب سے پھر توبہ کرے گا تو اس کا توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، آیا سمجھ میں؟ تو ایمان بھی قابل قبول نہیں اور توبہ بھی قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے؟ کب؟ سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے بعد۔ تو اسی کو دیکھو کہ لم تکن آمنت، کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہ دے گا، کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہ دے گا جو نفس ایمان نہ لایا ہو، جو آدمی ایمان نہ لایا ہو اس سے پہلے، یعنی لم تکن آمنت جملہ صفت ہے نفس کا۔ او نفسا لم تکن کسبت، یا کسی نفس نے کوئی خیر اپنے ایمان کے زمانے میں، اپنے ایمان کی حالت میں کوئی خیر نہیں کیا ہوگا، یعنی کوئی اطاعت نہ کی ہوگی، لا تنفع توبتها، تو اس کی توبہ بھی نفع کارگر نہ ہوگی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ یعنی کوئی آدمی مسلمان تو ہوگا سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے سے پہلے لیکن کوئی ایمانی عمل اس کے اندر کیا نہیں ہوگا، کوئی خیر کیا نہیں ہوگا، اب وہ سورج جب طلوع ہو جائے گا مغرب سے، اب وہ توبہ کر کے خوب تہجد گزاری شروع کر دے گا، اس کا توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ قل انتظروا، آپ انتظار کیجئے، احد هذه الاشیاء، ان اشیاء میں سے کسی کا، آپ کہیے کہ تم انتظار کرو ان چیزوں میں سے کسی کا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی تم موت کا انتظار کرو، یا قیامت کی علامتوں کا انتظار کرو، یا آسمان کے عذاب کا انتظار کرو، تب تم ایمان لے آؤ گے، کرتے رہو انتظار، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یا کب تم اسلام کی طرف آؤ گے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آیا سمجھ میں؟ یہ ان الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه فاخذوا بعضه وتركوا بعضه وكان شيئا فرقا في ذلك،
وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى لست منهم في شيء فلا تتعرض لهم إنما أمرهم إلى الله يتولوا ثم ينبئهم في الآخرة بما كانوا يفعلون فيجازيهم به وهذا منسوخ بآية السيف۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اختلاف کر کے، اور کچھ حصے کو لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا، اور وہ لوگ الگ الگ گروہ میں بٹ گئے، اور ایک قرأت میں فارقو ہے، فرقو کے بجائے فارقو ہے، یعنی انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہود و نصارہ ہے۔ آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی اس کا ولی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے آخرت میں ان کی کرتوت سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس پر بدلہ دے گا۔ اور یہ منسوخ ہے آیت سیف سے، تلوار کی آیت سے، آیت جہاد سے، ہے نا۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی دین کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا، جو مرضی تھی اس کو لیا، جو مرضی کے خلاف ہوا اس کو ہٹا دیا، سمجھا۔ جیسے کہ یہود و نصارہ اپنے دین کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں تھی اس کو کبھی ظاہر کرتے تھے، کبھی چھپا لیا کرتے تھے، اکثر چھپا لیا کرتے تھے۔ رجم کی آیات جو ہوتی تھی غریبوں کے لیے ظاہر کر دیتے تھے، امیر کے لیے چھپا لیا کرتے تھے، سمجھا۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے، تو دین کو کیا کر دیا، موم کی ناک بنا دیا۔ کیا کر دیا، موم کی ناک، جہاں چاہا دین کو جوڑ دیا، جہاں چاہا دین کو نکال پھینک دیا، سمجھا۔ جس طرح آج کل کا مسلمان کر رہا ہے کہ شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق سب سمجھتا ہے، اور شریعت کو اپنے مرضی کے مطابق شریعت کو چلانا چاہتا ہے۔ اب خود شریعت کے مطابق چلنا نہیں چاہتا، بلکہ شریعت کو اپنے مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے آج کا مسلمان، ہے نا۔ حسن کو رکنے کے لیے تو بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو میں اختلاف پیدا کر دیا، بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا، اور ان میں سے اور انہوں نے بعض حصے کو لیا، بعض حصے کو چھوڑ دیا، اور وہ لوگ الگ الگ گروہ میں بٹ گئے۔ اور ایک قرأت میں فارقو ہے، یعنی فرقو کے بجائے فارقو ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اس دین کو چھوڑ دیا جس دین کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہود و نصارہ ہیں۔ آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعرض نہ کیجیے ان سے، یقین ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی اس کا ولی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں آگاہ کر دے گا ان چیزوں سے جو وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس پر بدلہ دے گا۔ یہ منسوخ آیت سیف سے، سمجھا، یعنی جہاد کی آیت سے کیا ہے، منسوخ ہے۔ تو بدلا دیا، جہاں بھی تعرض نہ کرنا، درگزر کرنا، کفار مشرکین کی باتوں پر صبر کرنا، یہ سب آیات ہیں، ان تمام کا تعلق آیت جہاد سے پہلے کا ہے، نزول سے پہلے کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ ای لا الہ الا اللہ فلہ عشر امثالها ای جزاء عشر حسنات ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها جزاؤه وهم لا یظلمون ينقصون من جزائهم شیئا۔ جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا رہے گا، پڑھ کر کے آئے گا، سمجھا۔ تو جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا، سمجھا، اور فلاح عشر امثالہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جیسا 10 گنا عطا کرے گا، ای جزاء عشر حسنات، یعنی 10 گنا بدلہ عطا کرے گا۔ اور جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا تو برائی کا بدلہ برائی ہی کی طرح دیا جائے گا، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، یعنی ان کے جزا میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان کو بتلایا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا ثواب عطا کرتے ہیں، اور کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ جو ہے وہ ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی سزا اس کو ہوتی ہے، 10 گنا سزا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، سمجھا۔ تو کیا ہے، جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا، تو اس کی تشریح انہوں نے کی لا الہ الا اللہ سے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ کیا ہے، اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ نہ پڑھے اور خوب سجدہ کرتا رہے تو کیا ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، اس کی نیکی قبول ہوگی نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ ایمان کے قبولیت کی کیا ہے، شرط ہے، اس کے بغیر ایمانی پودا اگ نہیں سکتا، ایمانی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صرف لا الہ الا اللہ ہی مراد نہیں، حسنہ سے تمام نیکیاں مراد ہے، حسنہ سے تمام نیکیاں مراد ہے، اور تمام نیکیوں کی سردار لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ تمام نیکیاں اسی پر موقوف ہیں۔ یہ ہے تو تمام نیکیاں کیا ہیں، معتبر، اور یہ اگر نہیں ہے تو تمام نیکیاں رونگ چلی جائیں گی۔
اس لیے انہوں نے تشریح کیا لا الہ الا اللہ سے، حسنہ کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کیا، ورنہ حسنۃ میں تمام نیکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، سچ بولنا، سمجھا، یہ سب داخل ہے۔ تو جو کوئی ایک نیکی کرے گا یعنی لا الہ الا اللہ کا اظہار کرے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، یعنی اس کا بدلہ 10 گنا نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا تو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر برائی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی ان کے جزا میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ آپ کہیے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بلا شبہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے، وَيُبْدَلُ صراط مستقیم تک پہنچایا ہے، وَيُبْدَلُ مِن مَحَلِّ دِينًا قَيِّمًا، اور اس کے محل سے بدل ہے دینا قیما، یعنی صراط مستقیم جو ہے الی صراط مستقیم ہے نا، تو الی حرف جار ہے، صراط مستقیم مجرور ہے، لیکن الی کو ہٹا دیں گے تو محلن یہ منصوب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، یہ محلن منصوب ہو جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی صراطا مستقیما، کیا ہو جائے گا، قل اننی ہدانی ربی صراطا مستقیما، تو ہدا کا یہ مفعول بن جائے گا، کیا بن جائے گا، ہدا کا مفعول صراطا مستقیما، لیکن الی جوڑ دیا گیا ہے، ہدا یہدی متعدی بدو مفعول ہوتا ہے نا، تو ہدا یہدی تو متعدی بدو مفعول ہے، ایک پہلا مفعول اول اس کا ربی ہے، ہدانی نہیں نی ہے، کیا پہلا مفعول اس کا کیا ہے، ہدانی کے اندر نی ہے، ربی اس کا فاعل ہے، اور دوسرا مفعول الی صراط مستقیم ہے، لیکن الی لگا ہوا ہے اس لیے مجرور ہے، لیکن محلن کیا ہے، یہ منصوب ہے۔ جب محلن منصوب ہے تو اسی پر عطف بدل ہے کون، دینن قیمن کا، الی صراط مستقیم بن جائے گا مبدل منہ، اور دینن قیمن کیا ہو جائے گا، بن جائے گا بدل، ہے نا، تو دینن قیمن مجرور ہونا چاہیے، تو مجرور نہیں ہوگا، کیوں، اس لیے کہ لفظ کے ظاہر پر بدل نہیں ہے بلکہ اس کے محل سے بدل ہے، کس کے محل سے بدل ہے، اور الی صراط مستقیم کیا ہے، مفعول ثانی، ہدا کا مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے، لہذا دینن قیمن بھی کیا ہو جائے گا، محلن منصوب ہو جائے گا۔ مستقیمن، قیمن مستقیمن کے معنی میں ہے، آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے، یعنی دین قیم کی، جو کہ ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیم کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفا یکسو ہو کر کے، وما کان من المشرکین، اور یہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی یکسو حنیفن، حنیفن کا لفظ بار بار آیا، حنیفن کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر کے دین حق کی طرف آ جا رہا، یہ کہلائے گا حنیفن، ہے نا، کیا کہلائے گا، حنیفن۔ تو ہم لوگ حنفی بھی ہیں اور ہم لوگ حنیفی بھی ہیں، کیا ہیں، ہم لوگ حنفی بھی ہیں، حنفی اس لیے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کی اتباع کرتے ہیں، اور حنیفی اس لیے ہیں کہ ہماری ملت کیا ہے، دین حنیف ہے، کیا ہے، دین حنیف ہے۔ تو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی عبادتی بن حج وغیرہ ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے کہ میری نماز، میری عبادت یعنی حج وغیرہ، میری زندگی، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں اس سلسلے میں، وبذالک التوحید امرت وانا اول المسلمین، اور اسی توحید کا مجھے حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان ہوں اس امت کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے پہلے مسلمان ہوئے، اس لیے کہ سب سے پہلے کلمہ جو سکھایا گیا کس نے پڑھا، آپ نے پڑھا، سب سے پہلے جو آیت اتری کس نے ایمان لایا، آپ نے ایمان لایا، ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اول مسلمان ہیں، کیا ہیں، اول مسلمان ہیں۔ تو فرمایا وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، کس کا پہلا مسلمان ہوں، دنیا کا نہیں بلکہ اس امت کا میں پہلا مسلمان ہوں۔ قل غیر اللہ ابغی ربا الہا الا اطلب غیرہ رب مالک کل شیء، آپ کہیے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی پروردگار کو تلاشوں، یعنی کوئی معبود کو میں تلاشوں، لا اطلب غیرہ، میں ایسا تلاش نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے غیر کو میں تلاش نہیں کر سکتا، اور وہ رب ہے، آسمان ہر چیز کا مالک ہے۔ کل لا تکسب کل نفس ذنبا الا علیہا، ہر نفس جو بھی، لا تکسب کل نفس ذنبا الا علیہا، نہیں گناہ کرتا ہے کوئی گناہ، نہیں گناہ کرتا ہے کوئی بھی نفس نہیں گناہ کرتا مگر اسی پر ہوگا، کیا مطلب کہ ہر آدمی جو بھی گناہ کرے گا وہ اسی پر بوال ہوگا۔ ولا تزر تحمل نفس وازرة آثمة وزر نفس اخرى، اور کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر تحمل کے معنی میں ہے، اور کوئی نفس جو بوجھ اٹھانے والا ہو کسی دوسرے کا بوجھ کو نہ اٹھائے گا۔ ثم الى ربکم،
پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم کو لوٹنا ہے، اور وہ آگاہ کر دے گا تم کو ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو لا تزرو تحملوں کے معنی میں ہے، سمجھا؟ اور وازرتن کا مفعول ہے آثمتن، ہے نا؟ وازرتن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا، یعنی کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا۔ پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم کو لوٹنا ہوگا، اور وہ تم کو آگاہ کر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ جَمْعُ خَلِيفَةٍ يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِيهَا، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین پر کا خلیفہ بنایا، یعنی تم میں کا بعض کی خلافت کرے گا، یعنی ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتا جائے گا۔ بیٹا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور پھر بیٹا کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ باپ کے۔ پوتا اپنے بیٹا کے، بیٹا باپ کے، پوتا بیٹا کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ باپ کے، اپنے باپ کے۔ اور بیٹا کے قائم مقام کون ہوگا؟ اس کا بیٹا یعنی پوتا، پھر اس کے بعد اس کا پوتا، اس کا بیٹا۔ یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا جو آ رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے کی جگہ لیتا ہوا جا رہا ہے، اس لیے انسان کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے انسان جو خلیفہ ہے، انسان جو خلیفہ ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ انسان ایک جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ ہنستے ہوئے یا روتے ہوئے آ جاتا ہے، سمجھا مولانا؟ تو خلیفہ ہے وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ تم میں کا بعض کے کا خلیفہ ہوتا ہے، یعنی ایک آتا ہے دوسرے کی جگہ پر۔ اگر تمام انسان زندہ ہوتا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، تو کسی کو ایک اینٹ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے نا، دنیا میں کوئی جگہ بچتی نہیں، حتیٰ کہ متنے ہگنے کی جگہ نہیں ملتی۔ آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا قائم مقام بنایا، یعنی خلیفہ بنایا۔ تم میں کا بعض کا خلیفہ ہوتا ہے، اور تمہارے درجے کو تم نے سے بعض کے درجے کو بعض پر بڑھا دیا، مال کے ذریعے سے، مرتبہ وغیرہ کے ذریعے سے۔ بعض کو بہت مال دیا، بعض کو بادشاہ بنا دیا، بعض کو غلام بنا دیا، بعض کو تنگ دست بنا دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے تم کو دیا ہے۔ لِيَظْهَرَ الْمُطِيعُ مِنْكُمْ وَالْعَاصِي، تاکہ اس آزمائش کی وجہ سے مطیع اور گنہگار ظاہر ہو جائیں، یعنی کھل کر کے جو فرما بردار ہو وہ سامنے آ جائے، اور جو نافرمان ہو وہ سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے کون فرما برداری کرے گا کون نافرمانی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو صاحب حیثیت بنا دیا، بعض لوگوں کو بے حیثیت بنا دیا، بعض کو مالدار بنا دیا، بعض کو غریب بنا دیا، تاکہ ظاہری طور پر سامنے کھل کر کے آ جائے لوگوں کے درمیان، اور لوگ بھی جان لے کہ فلاں آدمی فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فلاں آدمی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بلا شبہ تیرا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اس شخص کو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ بلا شبہ پروردگار بخشنے والا ہے، مومنوں کو رحم کرنے والا ہے ان پر۔ تو دیکھیے یہ قرآن ہے، ایک کتاب ہے، یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا بابرکت ہے۔ اے اہل مکہ تم اس پر عمل کر کے اس کی اتباع کرو، اور تم کفر سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو یہ کتاب تو نازل کی گئی دو جماعتوں پر، یعنی یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، اور ان مخففہ ہے اس کا اسم محذوف ہے، اور یقیناً ہم ان کے پڑھنے لکھنے سے غافل تھے، اس لیے کہ ہم کو اس کی معرفت نہیں ہے، اور چونکہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے۔ یا تم یہ نہ کہو کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر کتاب، تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے بمقابلہ ان کے، تاکہ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، اس لیے کہ ہمارا ذہن اچھا ہے۔ تحقیق کہ تمہارے پاس بینہ آ چکا، یعنی تمہارے پروردگار کی طرف سے بیان آ گیا، ہدایت کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ اس کی اتباع کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے اعراض کرے۔ ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، سخت عذاب دیں گے ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے۔ یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، یا تیرے پروردگار کا امر یعنی اس کا عذاب آ جائے، یا تیرے پروردگار کی بعض نشانی آ جائے جو کہ قیامت کی دلیل ہو۔ جس دن تیرے پروردگار کی کچھ نشانی آ جائے گی، اور وہ سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب سے، جیسا کہ صحیح ہے ان کی حدیث میں ہے، تو کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہ دے گا جو ایمان نہ لائی ہوگی اس سے پہلے۔ جملہ صفت ہے نفس کی، لم تکن آمنت، یہ نفس ان کی صفت ہے، یا کوئی نفس کو یا کوئی نفس نے خیر نہیں کیا ہوگا
تو کوئی نفس اپنے ایمان میں خیر نہیں کیا ہوگا تو اس کو بھی کام نہ دے گا، یعنی اس کی توبہ اس کے لیے کارگر نہ ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے یا کوئی نفس لم تکن کسبت فی ایمانہا، جس نے اپنے ایمان کے زمانے میں کوئی خیر نہ کیا، کوئی اطاعت نہ کی، لا تنفعھا توبتھا، تو اس کی توبہ مقبول نہ ہوگی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ تو آپ کہیے کہ تم انتظار کرو ان اشیاء میں سے کسی چیز کا، ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا اور کچھ دین کو لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے اس سلسلے میں، اور ایک قرأت میں فارقو ہے، فرقو کی بجائے فارقو ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنے اس دین کو چھوڑ دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہود و نصارہ ہے۔ آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ ان سے کوئی تعرض نہ کیجئے، یقیناً ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی اس کا ولی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا آخرت میں ان چیزوں سے جو وہ کیا کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ ان کو اس پر بدلہ دے گا۔ اور یہ منسوخ آیت ہے سیف سے، جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ نیکی لے کر کے آئے گا، تو اس کے لیے اس جیسی نیکیاں ہوں گی 10 گنا، اس جیسے 10 گنا نیکیاں ہوں گی، یعنی اس کو 10 گنا بدلہ ملے گا۔ اور جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا تو اسی جیسی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی ان کے جزا میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ آپ کہیے کہ بلا شبہ میرے پروردگار نے میری ہدایت کی، مجھے ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف، اور صراط مستقیم کے محل سے بدل ہے دینن قیمن، یعنی میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم یعنی دین قیم، دین مستقیم کی طرف رہنمائی کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یکسو ہو کر کے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آپ کہیے کہ میری نمازیں اور میری عبادتیں، حج وغیرہ، اور میری زندگی اور میری موت، یہ چاہے میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس سلسلے میں، اور اسی توحید کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں اس امت کا۔ آپ کہیے کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی معبود تلاشوں؟ میں اللہ کے علاوہ کسی کو تلاش نہیں کر سکتا، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر نفس کو اور جو بھی نفس کوئی گناہ کرے گا اس کا بوال اسے ہی ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم کو لوٹنا ہوگا، اور پروردگار تم کو آگاہ کر دے گا ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کے قائم مقام بنایا، یعنی خلیفہ بنایا، تم میں کا بعض کی جگہ لیتا رہتا ہے، اور تم میں کے بعض کے اوپر بلند کر دیا درجات کے اعتبار سے، مال اور مرتبے وغیرہ کے اعتبار سے، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس میں جو اس نے تم کو دیا ہے، تاکہ تم میں سے مطیع اور نافرمان ظاہر ہو جائے۔ بلا شبہ تیرا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اس شخص کو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور بلا شبہ پروردگار مومنوں پر مہربان ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔